ضلع آوران میں پہلی بار باقاعدہ ویٹنری کلینک قائم کر دیا گیا ہے، جسے مقامی مالداروں کے لیے ایک اہم اور خوش آئند پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کلینک ڈاکٹر شکیل بلوچ کی نگرانی میں کام کر رہا ہے، جہاں جانوروں کے علاج کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں اس کلینک میں ایک اونٹنی کا کامیاب آپریشن کیا گیا، جس کے بعد اس کی صحت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ یہ آپریشن علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا۔ اس سے قبل آوران کے دور دراز علاقوں میں جانوروں کے علاج کی سہولیات نہ ہونے کے باعث مالداروں کو مشکلات کا سامنا تھا اور انہیں اپنے مویشیوں کے علاج کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ ویٹنری کلینک کے قیام سے مقامی سطح پر علاج کی سہولت میسر آ گئی ہے، جس سے لائیو اسٹاک کے شعبے میں بہتری اور لوگوں کی معاشی حالت پر مثبت اثرات متوقع ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ایسے مزید مراکز قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کلات میں پولیو مہم کے چوتھے اور آخری روز کیچ اپ ڈے کے اختتام پر ایوننگ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر کلات منیر احمد درانی نے کی۔ اجلاس میں ایس پی کلات سید زاہد حسین شاہ، ڈی ایچ او ڈاکٹر انجم بلوچ، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد اقبال نورزئی، WHO کے ڈسٹرکٹ پولیو آفیسر ڈاکٹر مجتبی باجوئی سمیت متعلقہ مانیٹرنگ افسران اور یونین کونسل میڈیکل آفیسرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں پولیو مہم کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور جاری آپریشن پر تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ٹیموں کو درپیش مسائل، ریفیوزل کیسز اور ہدف کے مقابلے میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیو ایک خطرناک مرض ہے، جس کے خاتمے کے لیے مربوط اور مسلسل کوششیں ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور WHO کے تعاون سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے، تاکہ ضلع قلات کے تمام بچوں کو اس موذی مرض سے محفوظ بنایا جا سکے۔ تحصیل بھاگ کو جلال خان سے ملانے والی اہم لنک روڈ پر قائم پل شدید خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق پل کی ٹوٹ پھوٹ اور بوسیدہ ڈھانچہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے تاحال کوئی مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ یہ پل روزانہ درجنوں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور عام شہریوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے باعث اس کی خراب حالت نہ صرف ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، بلکہ انسانی جانوں کو بھی سنگین خطرات لاحق ہیں۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر کچھی اور دیگر متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے پل کی مرمت یا ازسرنو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ نوشکی میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ میں مختلف خالی اسامیوں پر بھرتی کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس میں انٹرویو اور ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ انٹرویو کمیٹی کی سربراہی ڈپٹی کمشنر محمد حسین ہزارہ نے کی، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان شیرانی، MS ڈاکٹر شہک ریاض بلوچ، خزانہ آفیسر جہانزیب الینزی اور PPHI کے ڈسٹرکٹ سپورٹ مینیجر ریاض منگل بھی موجود تھے۔ کمیٹی نے امیدواروں سے ان کی متعلقہ اسامیوں کے مطابق سوالات کیے اور ان کی تعلیمی و پیشہ ورانہ اسناد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد حسین ہزارہ نے اس موقع پر کہا کہ صحت کا شعبہ انتہائی اہم ہے، اس لیے تمام بھرتیاں میرٹ اور شفافیت کے اصولوں کے مطابق کی جائیں گی تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں خدمات انجام دینے والے افراد انسانیت کے خدمت گزار ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان شیرانی نے بتایا کہ ٹیکنیکل اسامیوں پر 11 امیدواروں کی تقرری سے دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات مزید بہتر ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر کوہلو عظیم جان دومڑ نے رات گئے ٹاؤن ایریا کا اچانک دورہ کیا اور شہر میں صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے صفائی عملے کی کارکردگی کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ صفائی کے نظام کو مزید مؤثر اور فعال بنایا جائے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہر کی صفائی اور بہتری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے اور کسی بھی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو روزانہ کی بنیاد پر صفائی کی سخت نگرانی کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہر میں صفائی کے نظام کو مستقل بنیادوں پر بہتر بنایا جائے گا تاکہ عوام کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ ٹاؤن چیئرمین سردار شیر افغان زرکون نے بھی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے صفائی کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے بھرپور تعاون کا عزم ظاہر کیا۔